السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اشرف صاحب، آج میرا آپ سے سوال کرنٹ ایشو پہ ہے. یہ جو مسلمان ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، اسے دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمان زوال کا شکار ہو چکے ہیں. حال ہی میں جو فلسطین میں ہوا اور اب ایران میں ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں اس سب کی کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمان ممالک میں اتحاد کی کمی اس کی وجہ ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں، ایران اور آپ نے نام لیا امریکہ کا، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگیں نہیں ہیں. یہ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اپنے ملک کے تحفظات کی بنا پہ جنگیں ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں، میں سب سے پہلے کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ نے جب اپنا دین اتارا، اس سے پہلے بھی جو دین اترے وہ صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے تھی کہ میری توحید پر ہو. پیغمبروں کو جو حکم دیا گیا، پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ پیغام دینے والا. کس کا پیغام؟ اللہ سبحان کا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، جتنے نبی ہیں، وہ ایک ہی پیغام لے کر. وہ پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ کی توحید پر ہو، کہ اللہ ہی نے ساری کائنات کو بنایا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، حاجت وہی پوری کرتا ہے. کسی نبی کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے دین اسلام، میں سمجھتا ہوں دین اسلام کی تشریح این قرآنی تعلیمات کے مطابق، این دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کی. انہوں نے بالکل غلط تشریح کی. ہمارے علماء اس کے ذمہ دار ہیں. غلط کس طرح سے میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، قرآن آسمان سے اترا، قرآن وحی کے ذریعے. ایک وحی ہے نا قرآن، جی. جو کہ ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے ایک پیغمبر کو وحی اتاری، اس کو نبوت کا درجہ دیا، پیغمبر بنایا، پیغام دینے والا. انہوں نے کہا میرا پرچار کرو کہ میں رب ہوں، میں نے ہی پیدا کیا. اس سے پہلے بھی وہ پرچار ہوا تھا. آپ نے جب آپ پیغمبر بن گئے، لیکن جو ہمارے اوپر پیغام آیا وہ کیا تھا؟ پیغام اصل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، آج بھی ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، کوئی دور نہیں ہے ہم سے. صاف اس میں 30 پارے ہیں، قرآن ہے، کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اصول پر جو اتاری گئی، جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، وہ یہ تھی قرآن کی تعلیم. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ جو آج کی حدیثیں ہیں انہوں نے ایڈ کر دی دین اسلام میں، وہ بھی زبردستی کہ جی لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان. حالانکہ وہ حدیثیں بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق. آج ان کا آپ کمپیریزن کر لیں، قرآن جو آج 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اس کی تعلیم ایسی ہے، اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ آج بھی کوئی اس پر ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. آپ پڑھ لیں اس کو. جو غیر اسلامی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ تو کلیلہ بات ہے کہ انہوں نے پڑھے نہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں کتاب کو، ان کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر یہ کتاب ٹھیک ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ واقعی آسمان سے ہے، یہ اپنا ثبوت خود دیتی ہے. یہ ہے ہمارا دین. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے یہی کہا کہ اس کتاب کو نہ چھوڑنا. آج دین مکمل ہو چکا. ابھی اس وقت حدیثوں کا دور نہیں تھا، حدیثوں کی ضرورت نہیں، حدیثیں عین نہیں تھی دین اسلام کے اندر. اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا آج دین مکمل ہو گیا، اس کو نہ چھوڑنا. جب تک تم اس کو نہیں چھوڑو گے تم غالب رہو گے جہاں بھی جاؤ. ایسا ہوا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے مر کر چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا تو کتنی فتوحات ہوئی. کیا انہوں نے شام و نریمان میں چراغ نہیں چلائے؟ کیا انہوں نے کیسر و کسرا کو تہو تیگ نہیں کیا؟ یا کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے. وہ اللہ کی توحید پر تھے. جب بعد میں آنے والے لوگ آئے، انہوں نے دیکھیں یہ محدثین تھے، انہوں نے من گڑت اور بے بنیاد ایک انبار بنا کے دین اسلام کے اندر زبردست. ہمارے علماء نے یہ غلطی کی تھی کہ ان حدیث کو دین اسلام کا لازمی جز بنا دیا، جبکہ دین اسلام کا تعلق حدیث سے نہیں ہے. حدیث جسٹ ایک تاریخ ہے. انہوں نے اس کو اتنا پریفر کیا کہ اس میں گڑبڑ ہوگی دین. آپ غیر ملکی تو کام کب سوال کریں گے؟ میں خود سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث بالکل جھوٹ پر مبنی، جھوٹی ترین ہے، حقیقت سے کوئی تعلق. میں سمجھتا ہوں جو محدثین تھے، میں آج ان کو چیلنج کروں، وہ قرآن کے عالم نہیں تھے. اگر وہ قرآن کے عالم ہوتے تو کبھی یہ حدیثیں نہ لکھی جاتی. ابھی دیکھیں قرآن لوز ٹاک نہیں کرتا، قرآن سمجھداری کی بات کرتا ہے، لیکن حدیثوں میں بے وقوفانے باتیں ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جن میں بے وقوفی جھلکتی ہے، ٹپکتی ہے، جہالت ٹپکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو نمبر آپ مینشن کر دیجئے گا اس کے اوپر جب ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے.
وہ ایک حدیث میں سناتا ہوں، چلو زیادہ تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں سنا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں جی سورج جب فلانے نے فلانا لکھی حدیث کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ چڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں چڑھوں کہ نہ چڑھوں. ابھی دیکھیں سورج تو نہ غروب ہوتا ہے نہ چڑھتا ہے، حالانکہ انسان جانتا ہے سن رائز اور سن سیٹ. جی کیا ہوا وہ کہ سن رائز اور سن سیٹ، سورج شروع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے. یہ صدیوں سے انسان یہ علم جانتا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی صدیوں تک وہ یہ کہتا رہا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، شروع سے بھی انسان کو علم ہی نہیں تھا، وہ علم اس کو بتایا نہیں گیا، نبیوں کے ذریعے بھی نہیں بتایا گیا. نبیوں کو صرف ایک تعلیم دی گئی کہ میں نے کائنات کو بنایا، کس طرح سے بنایا یہ علم نہیں دیا گیا، لیکن میری عبادت کرو، میں ہی ماروں گا، میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی بارشیں برساتا ہوں، میں ہی رزق کی تقسیم کرتا ہوں، میں نے ہی اس کائنات کو تخلیق کیا اور میں عبادت کے لائق ہوں، اس کے قابل ہوں کہ میری عبادت کی جائے. پیغمبروں کا نبیوں کا یہ پیغام تھا. لیکن ہمارے علماء نے تو بالکل الٹ کیا. آج ایسے فرقے جو یہ کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں کہ حضور نے وہ بانٹتے ہیں، حضور اس طرح حضور حاجت روا ہے، نبی حاجت روا ہے، نبی کے بغیر کوئی، وہ پنجابی میں ہم نے شعر بھی سنے، سونے میں تینوں نہ بنا تو کائنات جو کوئی شے ہی نہ بنا. یہ ساری بکواس باتیں ہیں، یہ ساری من گڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق. یہ کفر ہے، یہ کفر کی باتیں ہیں کہ ایک نبی کو، ایک انسان کو اسی خدا کے برابر درجہ دے دینا، اس سے بڑا کفر نہیں کائنات. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنی نبوت دی، اپنا پیغمبر بنایا، اور آج کے لوگ اسی کو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں. میں نے کئی جگہ کئی لوگوں سے، میں پیر تھا وہ فوت ہو چکا، میں خیر ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ لیکچر دیا کرتے تھے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہ وہ جو فرشتے جا کے نا قبر میں نبی پاک کو ساتھ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسی بات ہوگی، نبی پاک کہاں آگے؟ نبی پاک آئے، وہ جس کام کے لیے آئے اس کو پورا کر کے مر کے اپنی زندگی گزار کے، اپنا جو وقت تھا دنیا میں اس کو گزار کے وہ اگلی دنیا میں جا چکے، مر چکے. ابھی یہ بھی نہیں مانتے. ہمارے کچھ فرقے ایسے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں داڑھیوں والے، یہ مانتے ہیں جی وہ نہیں، ان کو بہت نہیں آئی، وہ جی شہید جو ہوتا ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی، وہ ان میں سے آ جاتا، وہ اور معاملہ ہے. عالم برزخ میں تو انسان کو پتہ نہیں وہ مرا ہے کہ نہیں مرا، اس کو یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. انسان یہ جانے گا لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ آگے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. قیامت کب آئے گی اس کا کوئی وجود نہیں. انہوں نے کوئی 1000 حدیثیں جوڑی، جی وہ فلانے نے پوچھا، فلانے سے نبی پاک نے کہا جی وہ جب ماؤں کیسے ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ٹمکانا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے. حالانکہ قرآن پاک نبی کی کتاب، نبی کی تعلیم یہ واضح اشارہ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یا سلونک عن الساعۃ ایجن مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں اپنی کتاب میں اللہ سبحانہ آسمانوں سے اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایجن مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق روز سوال کرتے ہیں اس کا وقوع کب ہوگا. قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر نہ، لا تأتیکم الا بغتۃ، اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے گی. اب 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، اچانک تو نہیں آیا اللہ کا ابھی تک، حالانکہ قیامت کے بارے میں تم پر اچانک آ پڑے گی. اور میں نہیں جانتا کب آئے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. جب نبی پاک نے اپنی زبان سے اپنے قرآن پاک میں ایک چیز لکھوا دی اور ہمارے پاس وہ محفوظ ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کہاں سے یہ حدیث ہے؟ یہ نامراد لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور بگاڑ کر چکے ہیں، روز کرتے ہیں اور ڈٹ کے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کون بندہ تھا جن کی یہ تشریح کہ جی یہ حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہے. یہ بالکل غلط ہے، وہ غلطی پر تھا، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حدیثوں کے ذریعے کیا ایڈ کیا گیا؟ جی نبی پاک نے کہا جی فلانے ٹائم قیامت آ رہی. کبھی پہلے مولوی کہا کرتے 14ویں صدی سے 15ویں صدی نہیں ہے، فلانا ٹمکانا ہے، وہ 15ویں صدی بھی آ گئی، قیامت تو نہیں ہے. اس چیز کا کسی کو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتائی.
نبی یہ نہیں کہ وہ ساری کائنات کا علم جانتے تھے، نبی عام انسان تھے، اس میں ہمارے نبی بھی ہیں اعلیٰ اولا، انہوں نے نبیوں میں بھی تفریق کی، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ نا ذرا قرآن پاک میں ایک بھی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دوسرے نبیوں سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ وہ جو پہلے والے نبی تھے وہ کیا لینے آئے تھے دنیا میں؟ وہ یہی کرنے آئے تھے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ کوئی پہلے آیا، کوئی درمیان میں آیا، کوئی آخر میں آیا، ہمارے نبی آخر میں آئے۔ اللہ نے کہا کہ آج کے بعد، اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ قوم، یہ نبی جو پرچار کرے گا وہ میری توحید کا کرے گا، اور اس کے ماننے والے لازمی توحید پر رہیں گے، وہ توحید پر رہے، اور جب تک رہے وہ غالب رہے۔ حکمرانی کی انہوں نے دنیا پر، لیکن جب وہ اس سے ہٹ گئے، جب یہ نام نہاد حدیثیں آ گئیں، یہ نیا دین کے اندر ایک نیا دین ڈال دیا گیا، اس وقت زوال شروع ہو گیا۔ میں کسی ایک فرقے پر فوکس نہیں کروں گا، لیکن مجھے دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے سارے فرقے بازوں پر، ان سارے علماء پر مجھے تکلیف ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری بات کرنے سے مجھے کوئی نقصان پہنچائے، مجھے کوئی دقت نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت کا اللہ وارث ہے۔ اللہ کو جب اللہ کے سامنے جانے پہ جھوٹ کیا بولنا؟ زندگی تو بہت سارے جھوٹ بولے، کاروبار کرتے ہیں جھوٹ ہی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لے تو اس وقت کوئی جھوٹ بولے، مجھے کوئی فکر نہیں ان گنڈے اور بدماشوں کی۔ یہ ابھی یہ دیکھیں گے ایک فرقہ سنگ میں انہوں نے ایک اور ہی دین بنا دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بدماشی ہے، گنڈا کر دی۔ وہ جی ظہور کا کھاتے ہیں، وہ جی ظہور نے کہا، وہ جی ظہور کا کھاتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے ظہور کا کھاتے ہیں؟ کون کھاتا ہے؟ حضور تو ایک انسان تھے، ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ایک تنکا بھی ہمارے الہی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے، اس کو فہم دے دے، حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دے تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا۔ آگے وہی یاد کیا رہی ہے، اور نہ اس کو اس بار کا حق ہے وہ تمہیں اس بار کا حکم دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا خدا بنا لو۔ تو کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا حالانکہ تم مسلمان ہو؟ مسلمان کا کیا مطلب؟ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ فرما بردار۔ بیسکلی لفظ ہے مسلم، مسلم کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ فرما برداری، فرما بردار۔ ہم فرما بردار کس کے؟ ہم اللہ کا کہنے نہیں مانتے، کس بات کے فرما بردار؟ کیسے مسلم ہو گئے؟ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے، اللہ کے دین کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ڈال دی جو بالکل توحید سے پرے ہے۔ میں آپ کو واضح یہ بات کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہے، ہمارے کچھ فرقوں نے تو ان سے آنے والی ان کی اولادوں کو ہی خدا بنایا ہوا ہے کہ یہ مانتے ہیں۔ جی سیدھی بات، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ کہاں سٹیمپ لگی ہوئی ہے ان کی پیٹوں پر؟ کس نے مور لگا دی؟ کس نے کہہ دیا فلانا جنت کا سردار ہوگا؟ نبی پاک نے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ سورہ جن پڑھیں، نبی پاک نے تو صرف یہ کہا کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے اللہ کا شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کسی طرح کے نفع و نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اور نہ میں کہیں بھاگ کر اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا۔ ہر سو تو اللہ ہے۔ نبی نے یہ کہا، ہمارے پیغمبر خدا نے یہ کہا کہ میں بھاگ کر کہاں چلا جاؤں؟ ہر سو تو وہ ہے، اس کے بغیر کائنات کی وہ جگہ ہی نہیں ہے، وہ ہر سو ہے۔ اللہ بلاغ من اللہ ہی رسالات، میرا کام تو اس کو کھو کو بچانا اور اس پیغاموں کو ادا کرنا، یہ میرا کام ہے، میں رسول ہوں صرف۔ اس لیے اسی اپنے رسول کو خدا سے بھی اوپر لے گئے۔ یہ کہاں لکھا؟ نبی پاک تو رو رو کر عبادت کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ پیغمبر کی اور عام انسان کی رغبت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ کس طاقتوں کا مالک ہے، جس کا میں پیغمبر ہوں، وہ محسوس کرتا ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جیسے کوئی موم کی گڑیا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے لوگوں نے پہلے بت پرستی کی، چھوٹے چھوٹے بتوں کو خدا بنایا، ہم سمجھتے ہیں کوئی موم کی گڑیا ہے، اس کو جدھر مرضی موڑ لیں۔ ہمارے نبی جی وہ کیا وہ بخشا دیں گے، وہ کہہ دیں گے تمہاری داڑھی اور تمہارے منہ پر رکھی جائیں قیامت۔ وہ سورہ مومن نہیں پڑھی تم کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ادنا درجے کے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے فریاد کریں گے کہ ہم نے تمہیں کو دنیا میں اپنا مان مانا، دنیا میں اپنا پیر مانا تھا، ہماری درخواست ہے کہ اس آگ کا ایک جز ہم سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دو، تھوڑا سکون تو آنے دو۔
ہم تمہارا کہنا مان لیں. اور وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ادنا درجے کے لوگوں سے کہیں گے نہیں نہیں آج تو فیصلہ ہو چکا, اللہ سبحان اپنا فیصلہ کر چکے, ہم اور آپ سب جہنم میں ہیں, دوزخ میں ہیں, ڈال دیے گئے. ان کو اس وقت عقل آئے گی؟ نہیں آئے گی, کیونکہ یہ سراسر شیطان کی پیروکار. انسان خطاؤں کا پتلا ہے, اللہ وہ گناہ تو معاف کر سکتا ہے, پر اگر آپ نے اللہ کے برابری کسی کو ٹھہرا دیا, کہا اس کا نبی کیوں نہ ہو, کیا تم جہل ہو؟ یہ جان بوجھ کیسے کرتے ہو؟ یہ شیطان نے ان کو رغبت دی, دو گاز ان کی داڑیاں ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. قرآن کو جب میں نے آج سے 25 غلاف میں لیٹے اس کو اوپر باپ لادا باپ آدم رکھ دیا گیا, اور حدیثیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. یہ 500 حدیثوں کا عالم, اس کو یہ ڈگری دے دو, یہ ان حدیث, ساری کی ساری حدیثیں جھوٹے ہیں. حدیث کی ضرورت نہیں, ہمیں حدیث کی اس وقت ضرورت ہے جب ایک چیز ہمیں قرآن میں نہیں مل رہی, جسے کہ ایک نماز ہے. نماز کہا گیا کہ واقعی مصلاۃ زکات, آپ زکات دے اور نماز قائم کریں, کس طرح کریں یہ نہیں بتایا. یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. بہترین ذکر سنت ہے جو ہمارے پاس چلی آ رہی ہے, یہ پھر حدیثیں نکال لیتے ہیں, اور حدیثوں سے 4 طریقے نکالے. ایک فرقہ کہتا ہے انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی, دوسرا کہتا ہے انہوں نے جہاں باندھے, تیسرا کہتا ہے انہوں نے جہاں باندھے. بھائی ایک پیغمبر کا ایک طریق ہوتا ہے, ایک وتیرہ ہوتا ہے, بار بار تو نہیں سٹائل بدلے جاتے پیغمبروں کے, نبیوں کے. چلو میں یہ بھی مانوں کہ تم چاروں سچے ہو, پھر جھوٹا کون ہے؟ تم ساری سچے ہو. تمہارے پاس مستند حدیثیں ہیں, مستند, جن کو تم نے قرآن سے بھی اوپر لے گئے, وہ حدیثیں ہیں جو بالکل جھوٹی اور واجات ہیں. یہ جو ہے نا ان کے محدثین, وہ قرآن کے عالم نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو حدیثیں کبھی نہ لکھتے. ان کو خوف خدا نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کی آسمان سے آئی کتاب کی توہین کریں گے ایک نہ ایک دن, جب اس پر سوال اٹھے گا. یہ کتاب, اس پر سوال نہیں اٹھ سکتا, میرا ایمان ہے. میں 30 سال ریسرچ کرتا رہا اس پر کہ کہیں میں کہیں ہار نہ جاؤں, لاجواب نہ ہو جاؤں. یہ کتاب مجھے لاجواب ہی نہ کر دے, مگر یہ لاجواب نہیں کرے گی. حدیثیں جو ہے وہ جو ڈالی گئی وہ دین اسلام کی تباہی کے لیے ہے. ان کو صرف اور صرف اس لیے ڈالا گیا کہ دین اسلام کی خوب جی بھر کر تباہی بربادی کی جا سکے, اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے. اللہ سبحانہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس کی کتاب کی خود حفاظت کروں گا. یہ اس کتاب میں تو بدل نہیں کر سکے, مگر یہ حدیثوں کے لیے ایسا مواد لے کر آئے جو بالکل غیر اللہ کا پرچار کرتا ہے. وہ اللہ کا پرچار نہیں کرتا. میں سوال کرتا ہوں, تم اللہ کے پیروکار ہو یا غیر اللہ کے؟ اللہ کی پرستش کرتے ہو یا شیطان کی؟ یہ شیطانی طور طریقے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا, خدا کا درجہ دے دینا, اس کے برابر ٹھہرا دینا, حاجت روا ماننا, اور یہ ماننا کہ وہ مرے نہیں, ابھی بھی قبر میں بیٹھے ہوئے, ابھی بھی وہ نظام چلاتے ہیں جی کائنات کا. یہ باتیں کفر ہے. اس سے بڑا کفر نہیں کائنات. کون سا رب ان کی بات سنے گا؟ وہ رب. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے جب ان پر دین تھا, جب ان پر نبی تھا, تو کیا تھا ان کا؟ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تورا میں اور تعلیم ڈال دی, اور پرچار کر دیا جو اللہ کا پرچار نہیں تھا, وہ غیر اللہ کا تھا. اس لیے اللہ ان سے رنج ہوا, اور انہوں نے ایک اور کتاب بتائی, انجیل, المسیح صاحب نے مریم پر, اور اللہ کو یہ تھا کہ یہ توحید پر رہیں گے, مگر وہ بھی توحید سے ہٹ گئے. انہوں نے اسی کے نبی کو, اسی کے بندے کو, انہوں نے خدا کا بیٹا گردان لیا. حالانکہ مسیح صاحب نے مریم کی یہ تعلیم نہیں تھی. انہوں نے اللہ کا پرچار کیا کہ اللہ ہی سے ڈرو, اسی کی عبادت کرو. ہاں معجزہ تھا, وہ کلمت اللہ بھی تھا, سارے معجزے. لیکن پھر کیا کہا گیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, کیا عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے, یا اللہ میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں, جس کا مجھے حکم نہ دیا گیا. یا اللہ میں تو یہی کہتا رہا, اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کا خدا ہے. میں تم سے یہ کہتا رہا, اور اگر میں نے ایسی کوئی بات کی, آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں, جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. وہ پیغمبر قیامت کے دن جس نے مردوں کو زندہ کیا, قیامت کے دن یہ جواب دے گا. تو اگر ہمارے نبی پاک سے اللہ چھوڑ دے گا, وہ نہ پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا
کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا یا مجھے حاضر روا مان لینا یا یہ سمجھ لینا کہ میں قبر میں زندہ بیٹھا ہوں اور میں حاجت روائی کر رہا ہوں. کیا ہم نے کہا تھا؟ وہ انکار کریں گے اور لعنت کریں گے ان کے چہروں پر اور نفرت کریں گے ان سے. یہ تو کہتے ہیں ہم وہ جی محمد کی امت سے ہیں, ہم بخشے ہوئے ہیں, ہم ایسے ہی نکل جائیں گے, سب سے پہلے نبی پاک جائیں گے جنت میں کہ وہ پہلے مسلمان. ایسا نہیں ہے, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. ساری قومیں اپنے دوار میں اپنے طریق سے جائیں. ہر دوار کی قوموں کو ان کے دوار کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے لیے. کبھی کہتا فلانا جنت کا سردار ہوگا, فلانا دنیا اس کو لڑ پھاڑ لو وہ پکے گئے, فلانے بابے کا لڑ پھاڑو پکے تھی جنتی ہو گئے. لاہ دی لعنت بھائی تھوڑے ہوتے یہ کی جات مان. پھر وہ دعائیں مانگتے ہو ہر جمعے رش انہیں دعا ہاتھ کھڑے ایسے لگی دیکھو نہیں, لگے گی بھی نہیں, اس لیے کہ تم اللہ کی توحید سے دور جا چکے ہو اور اللہ تم سے دور جا چکا ہے. اگر ہزاروں سال بنی اسرائیل کے اوپر رحمت برسانے کے باوجود اور وعدہ پکا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ گیا, تم کس کے بچا رہے ہو؟ کہاں تمہاری پیٹھوں پر مورے ہیں؟ مجھے دکھاؤ ذرا ایک بھی کہ یہ مور لگی ہوئی ہے نبی پاک کی. نبی پاک کا کام اتنا تھا کہ پیغام دے کے وہ اپنی زندگی گزار کے دنیا چلے, اور اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تمام نبیوں کے لیے ہمارے یہاں خاص قربانہ درجے کی نیک انجامی. یہ تو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا, ان کو اجر عظیم چاہیے تھا اللہ کے دربار سے. تمہیں پتہ نہیں کیا چاہیے, تم نے نبی کو خدا بنا لیا. یہ کرتے ہیں روز کفر کرتے ہیں. پھر ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کیوں اللہ ان کی سنے گا؟ کیوں ان کی دعائیں آسمان پر جائیں گی؟ کیسے جائیں گی؟ مجھے ایک بھی فرق بتا دے کہ ان میں اور ان میں کیا فرق رہا. تمہاری داڑھیاں تو گز گز لمبی ہیں, کیا تم سمجھو کہ داڑھی رکھ کے تم وہ تمہارے اللہ کے قریب ہو گئے؟ تم اللہ کے قریب ہونے سے ضروری ہے کہ اس کی جو ہے اس کے ملکوں میں رہنے کے لیے ایسا وتیرہ اپناؤ جو اصل پیغمبروں کا پرچار تھا. پیغمبروں کا جو اصل پرچار تھا اس پر گامزن رہو. آپ دیکھیں کہ جب تک بنی اسرائیل بڑے اس پرچار پر رہے, کیا کنگ ڈیوڈ, کنگ سالومان, کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا غالب نہیں رہے؟ کیا وہ حکومت نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہواؤں نے ان کو تخت کو نہیں اڑایا؟ کیا ساری کائنات کی مخلوقیں ان کی غلام نہیں کر دی گئی تھی؟ صرف اس لیے کر دی گئی تھی کہ اللہ ان پر راضی ہوا. وہ جب تک رہے تو توحید پر رہے. لیکن بعد میں آنے والوں کو کیا ہوا؟ اگر آج بھی بنی اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ پیغمبر داؤد واپس آئے گا, کنگ ڈیوڈ واپس آئے گا اور سٹار کا جو جھنڈا ہے ان کا فلیگ وہ پھر دنیا پر حکومت کرے گا, تو وہ ان کا خام خیال ہے. وہ اب دوبارہ نہیں آئے. جو دنیا میں ایک ہی پھیرا ہے, جو ایک دفعہ آیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ کی کائنات حکمت سے بھری ہوئی ہے. وہ ایک نہیں ہزاروں داؤد جیسے پیدا کر سکتا ہے. ان پر کیا تھا؟ ان کا فضل تھا. اللہ نے خود کہا قرآن وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, بے شک اللہ نے سلیمان اور داؤد کو ایک علم سکھایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت بخشی. یعنی پیغمبر تو بہت سارے آئے لیکن اللہ نے ہمیں خصوصی فضیلت دی, تمام نبیوں سے بھی افضل. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور جب سلیمان داؤد کا وارث بنا تو اس نے کہا لوگوں ہمیں کائنات کی ہر چیز میں حصہ دیا گیا اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی, اور یہی تو اللہ کا وعدے ہم پر فضل. وعدے فضل کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو نظر آئے. ان ہذا لہو فضل المبین, اور یہی تو اللہ کا وعدے فضل ہے. لوگوں دیکھ لو آج اللہ نے ہم پر فضل کیا. کس پر کیا؟ داؤد اور سلیمان پر. اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی توحید پر رہے. وہ اس لیے فتوحات کرتے رہے, اس لیے فاتح رہے کہ وہ اللہ کی توحید پر تھے. لیکن جب وہ مر گئے, ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کون تھا؟ بخت نصر. اس نے کیوں رسوا کیا؟ اس نے کیسے اللہ کے گھر کو آگ لگا دی, بیت المقدس کو آگ لگا دی, اور سونا چاندی اٹھا کے لے گیا, اور ان کے گلوں میں زنجیریں اور پٹے ڈال کر لے گیا. اس وقت کہاں تھا خدا بنی اسرائیل کا؟ اس لیے کہ وہ ہٹ گئے اس کی توحید کے پرچار سے جو داؤد نے اور سلیمان نے کی. وہ اور چیزیں لے آئے, ایڈ کر دی اپنی تورا میں اور اپنی زبور میں, اور چیزیں ڈال دی, اور طرف چلے گئے. تو اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر اللہ کو رحم آیا, پھر بخت نصر کو ڈرایا گیا, پھر وہ واپس گئے ذلت و رسوائی کے بعد. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے اوپر کون سی پیٹھ کو مورے لگی ہوئی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. تمہارا مال تو ایک بھی ٹھیک. کیا تم یہ بات جائز رکھتے ہو کہ سود پر پیسے نہیں دینے چاہیے؟ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی داڑھی بھی گز گز لمبی ہے اور سودی ہے, سود پر کاروبار کرتے ہیں بے شرموں کی طرح.
اور نماز اور جمعے کے ٹائم بھی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کا دعویٰ لگاتے ہو یا لوگوں کو تو لگا لیا جی میری داڑھی دیکھیں جی بہت لمبی ہے، سنت رسول رکھی ہوئی ہے میں نے، حالانکہ داڑھی سنت رسول نہیں ہے، وہ ایک طریق تھا، وہ ایک وتیرہ تھا، وہ پیغمبروں کا اپنا، کیونکہ کافر لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے، پیغمبر بھی رکھتے تھے، داڑھی ایک ٹرینڈ تھا، فیشن تھا۔ آپ دیکھیں ابو جہل کی کتنی بڑی داڑھی تھی، ابو لہب کی کتنی بڑی داڑھی، کیا وہ مسلمان تھے؟ اور رہی دوسری ان کی بات، یہ جو تبلیغ کرتے ہیں جی وہ پہلے مسلمان فلانا فلانا، وہ نبی پاک آ گئے جی باقی سارا کچھ ختم ہو گیا۔ ختم کیوں ہو گیا بھائی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، اگر قرآن پڑھتے تو یہ حال نہ تم لوگوں کا ہوتا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں واضح لکھا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اور یہی یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تمہارے لیے، سو تم بدل اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا۔ کہا گیا مسلم کہ اس دین اسلام پر رہنا، یہ جو آج ہمارا دین ہے، یہ جو کہتے ہیں ہمارا دین ہے، یہ دین ہزاروں سال پہلے بھی تھا، یہ 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ اس قبر سے باہر آ جاؤ، اور یہ جو کہتے ہیں نا مورے لگاتے ہیں، شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اس نے بنی اسرائیل جس میں اوپر ہزاروں سال اس نے نعمت کی، ان کا ساتھ چھوڑ چکا، تو تم کس کے بچارے ہو؟ تمہاری نظر پیٹھوں پر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یہ تم خود ہی کہتے ہو، مورے تم لگاتے ہو۔ آگے وہی قرآن کہہ رہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا؟ نہیں، اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو پتہ ہے جب یعقوب اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا تھا جب اس کی موت کا قریب آیا وقت؟ اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے یکم جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باپ اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے ہیں، الہ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اسی کے فرمانبردار رہیں گے، ہم اسی کے اطاعت گزار رہیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ کہا یعقوب کے بیٹوں نے اور یہ کہا ابراہیم کے بیٹوں نے۔ مسلمون، مسلم کا کیا مطلب؟ فرمانبردار۔ اور نبی پاک پہلے مسلمان تو نہیں، وہ سارے نبی مسلمان تھے، وہ سارے دین اسلام کے پیروکار تھے۔ ایک نبی بھی دین اسلام کے دین کے علاوہ کوئی دین لے کر نہیں آیا۔ ابھی یہ ان کی مثالیں ہیں، دیکھیں آگے جا کے وہی یاد کیا رہی ہے کہ انہوں نے ڈرایا جی آپ ہمارا دین قبول کر لیں، آپ کا دین کوئی سچا نہیں ہے، آج یہودی اور نصارہ ہو جائے تو فلاں پاج۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ ان سے کہیے کہ میں تو ابراہیم کے دین کی پیروی کروں گا۔ اللہ نے ملت ابراہیم کو مقدم کیا۔ آج بھی یہ دین اسلام دین محمدی نہیں ہے، یہ دین ابراہیم ہے، یہ ملت ابراہیم پر قائم ہے، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ پیارا دین ہے وہ ملت ابراہیم ہے۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، جو بالکل بھی حضرت مشرک نہ تھا، اس نے اللہ کی توحید پر قائم رہا۔ یہ تھا اس کی اللہ سے دوستی کی بنیاد کی وجہ۔ تم لوگوں نے ان چیزوں کو پتہ پوچھ کر دیا، ایسی دین کی تبلیغ کی، یہ نبی نہ ہوتا تو اللہ کرم کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ کہاں باتیں لے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو کفر کی طرف جاتے، کیوں نبیوں میں تفرقہ کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں آگے سناؤ۔ آگے جا کہا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں مان لایا اللہ سبحان پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف یعنی قرآن، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیٰ موسیٰ وما اوتیٰ عیسیٰ وما اوتیٰ النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا عیسیٰ کو، جو دیا گیا موسیٰ کو، اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک پہ بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب تو اللہ ہی کے فرمانبردار۔ یہ کہلایا اپنے نبی سے، یہ ہے ہمارے نبی کا دین، یہ ہے ہمارے نبی کا پرچار، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، جس کے بعد نبوت کے دروازے بھی بند کیے گئے، اس لیے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین کافی ہے عالم انسانیت کے لیے۔ تم نے اس کو پتہ پوچھ کر کے اس کے اندر حدیثوں کو ڈال کے اس کی تباہی بربادی کی۔ خدا غارت کرے تم لوگوں کو۔ پھر
फिर कैसे इनकी दुआएं सुनी जाए? कौन सा रब सुनेगा इनकी दुआएं? वो इनसे दूर जा चुका, मैं लिख के देता हूं, वो इनसे दूर जा चुका। अब ये जो जंगी है ना, ये मुल्क के मफादात की हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने सारे मामलात हैं, हर मुल्क के बेनिफिट्स होते हैं। कोई लड़े, जो ताकतवर वो जीतेगा, जो कमजोर है वो हार जाएगा। अगर आप कहें ना कि अल्लाह की मदद आएगी, क्यों भाई अल्लाह की मदद कैसे आए? कौन से काम तुम दूसरे सारे अल्लाह से पूछ कर करते हो कि मदद फौरन आ जाएगी? तुम में और उनमें क्या फर्क है? वो कौन सा बेहतर काम है जो उनसे ज्यादा करते हो ताकि अल्लाह तुम्हारी तरफ राग़िब हो जाए और उनको छोड़ दे? बताओ ना जरा एक भी नहीं। क्या तुम सूद पर पैसे नहीं देते? क्या तुम यतीमों और मिस्किनों का माल नहीं अडप करते? क्या तुम राहगीरों से असर शुरू करते हो? राहगीर तो ऐसे हैं कि इस मुल्क में लोगों ने आना ही छोड़ दिया। तुमसे डरते हो, तुम्हारी दाढ़ियों से, तुम्हारी उंगलियों से, तुम्हारे तौर तरीकों से डरते हुए लोगों ने आना छोड़ दिया। मुसाफिरों ने, राहगीरों ने ऐसा शुरू करते हो? हा? कौन सी इसमें अलग बात है जो उनमें नहीं है, जो इनमें है? उन्होंने गलती की, वो तो हीट से हट गए। फिर जब ईसाइयत आई, जब दूसरी किताब आई, तीसरी अंजील मुकद्दस, तो वो भी हट गए। उन्होंने उसी के नबी को, उसी के पैगंबर को, उसी के आदमी को, उसी के इंसान को उसी का बेटा बना दिया और खुदा बना दिया। उन्होंने तो बेटा बनाया, इन्होंने अपने नबी को खुदा ही बना दी। और उनके यहाँ पता नहीं कितने कुतुब है, कितने गौस हैं इनमें, कितने इनमें बड़े बड़े गुगारों में छुपे हुए हैं, वो अचानक निकलेंगे। अरे कैसी कैसी तशरीह है, कैसा कैसा इल्म फैलाया जो शैतानी इल्म तो हो सकता है, वो अल्लाह सुब्हान की तरफ से नहीं है। यानी मैंने 2 कुरान आए थे, चलो जी एक कुरान तो ये है, तो हमने दूसरे कुरान से ले ली बातें। कुरान तो एक ही आया, किताब तो अल्लाह की तरफ से एक ही है। तुम वो बातें कहां से ले आए हो? किसने लिखवाई? कौन है उसका लिखने वाला मुसन्नफ? किसने बताया और किसने लिखा? कैसे लिखी गई? ये सारी शैतानी रसूमात है जो ऐसा ऐसा डाली गई ताकि इंसान की फलाह को खत्म कर, उसको तौहीद के दौर से दूर किया जा सके, अल्लाह की तौहीद से दूर किया जा सके। और वो आप लोग दूर हो चुके, दूर जा चुके। कैसे दुआएं सुनी जाए? मैं कहता हूं जितनी इसराइल की आबादी है ना, उससे ज्यादा 50+ मुल्क है मुसलमानों के, उससे ज्यादा मौलवी हैं जो हर हफ्ते बाद जुमा पढ़ाते हैं और दुआएं मांगते हैं, दुआएं देते हैं इसराइल को। और आज तक एक भी नहीं लगी। वो फिर ऊपर चले गए, हम फिर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा तरीक क्या है, तौहीद क्या है। कोई नबी को पूछता है, कोई नबी लबैक या रसूलुल्लाह, हुजूर दा खाने आ बेशर्मा। जिंदगी मौत अल्लाह वाला थे, रिज़्क़ तो अल्लाह दिंदा है, हजूर को तो देंदे ने। हजूर तो खुद एक आदमी ने, एक इंसान ने। देखो हजूर दे मौजूदात, नबियों के मौजूदात, नबियों की ताकत एक मखसूस ताकत होती है। ये नहीं कि मरने तो बाद भी वो रखे होंगे, मरने के बाद वो कब्र में बैठ भी रखवाली करते हैं। वो तो जस्ट एक इंसान थे, अल्लाह ने मेहरबानी की, उनको नबूवत दी, उनके जरिए अपना पैगाम दिया, अपना हलाम लोगों तक लाया, एक बंदे को मुंतखब किया, और अल्लाह ने उनके लिए अजर अज़ीम का वादा किया जो उनको मिलेगा। और वो कब्र में गए और मर चुके, और क़यामत के दिन सबके साथ वो खड़े किए जाए दोबारा। कभी कहते हैं जी ये है जी वो है, कभी कुछ। अब ये सूरह अल-अनआम की कायद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। हम रसूलों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा करते हैं कि वो लोगों को अल्लाह की खौफ से डराएं और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दे। अल्लाह कह रहा है उनका कोई और मकसद नहीं। तुमने रसूलों को खुदा बना लिया, नबियों को, अपने नबी को खुदा बना लिया। ये है इनका कसूर। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं मेरे बोलने से मुझे नुकसान ज़ाती तौर पर होगा, लेकिन मुझे इसलिए फिक्र नहीं, जिंदगी तो अच्छी गुजार चुका, जाना तो उसी अल्लाह के पास है। फैसला वो करेगा कि मैंने बात गलत की या ठीक की। ये फैसला मेरे अल्लाह के इख्तियार में। मैं इनसे क्यों डरूं? ये जिंदगी मौत के बारे मार भी देंगे, कोई परवाह नहीं है, मुझे मरना तो है। इन गुंडों बदमाशों से मुझे कोई डर नहीं। इन्होंने देखे वो जो गुंडे थे आजकल वो गायब है, पता नहीं कहाँ गए। उन्होंने इतनी आहट चुकी हुई थी कि जी वो जो लबैक 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 लबैक, भाई क्यों इस तरह की बातें करते? करो लबैक, अल्लाहुम्मा लबैक। क्या तुम्हारे लिए वो काफी, अल्लाह काफी नहीं? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब काफी नहीं? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह अकेला काफी नहीं? और पंजाबी कहना अल्लाह कल्ला ही काफी नहीं तुहाडे हाथ। अल्लाह आज भी जिंदा हयात है, वो क़यामत तक रहे, वो गालिब हर चीज।
نبی آئے، پیغمبر آئے، اپنا پیغام دے کر وہ مر کے اس دنیا سے جا چکے، ان کے لیے قیامت کے دن اجر عظیم ہوگا۔ اس لیے یہ ان پر زوال ہے اور زوال ہی رہے گا جب تک انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا یا اپنا قبلہ تبدیل کر چکے۔ ایسا قبلہ بنی اسرائیل نے کیا، اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عیسائیوں نے ایسا کیا، اللہ نے پھر اور نبی، اگر ایسا نہ ہوتا وہ توحید پر رہتے، خدا کی قسم کسی اور دوسرے نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا اور ہمارے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ توحید کا پرچار کرے گا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اللہ کے نبی نے بالکل ٹھیک کیا، مگر ان لوگوں نے جو بعد میں آنے والے، انہوں نے نبی کے ساتھ کفر باندھ دیا۔ جو باتیں نبی پاک نے نہیں کی تھی یہ آج وہ بھی باندھ کے لے آتے۔ آج میں آپ کو آگے سناتا ہوں، وہی آیت کیا آ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو جو کوئی میری طرف وحی کیا جاتا ہے صرف اس کا اتباع کر لیتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں۔ آگے وہی آیت کیا آ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اندھا اور ایک دو بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اللہ سبحان کا اور ایک اس کے نبی کا۔ دونوں میں سے اندھا کون ہے اور آنکھوں والا کون؟ آپ خود تو کر لیں، اندھا کس کو کہا گیا؟ دیکھیں، پیغمبر ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، اس کو بخار بھی ہوتا ہے، اس کو غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، لیکن چونکہ وہ پیغمبر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پیغام دینا، وہ پیغام دیتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو پہاڑوں کے اوپر لکھ کر اپنے کلام کی تختیاں اتار دیتا اور لوگ پکڑ لیتے، اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہاں انسان بستے ہیں اور انسانوں کے پاس انسان ہی ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تم کیا تو بدلے کون سی مخلوق ہے؟ پیغمبر سے پیار ضروری ہے، ہم اس کے کلمہ، وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ ہم سے معزز ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم انہیں کو خدا بنا لیں۔ یہ کفر ہے، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں کہ آپ اسی کے نبی کو، اسی کے بندے کو، اسی کے بشر کو اسی کے برابر لا کر کھڑا کر دو۔ تم جان ہو یا کیا ہو؟ اور اوپر سے تم دعائیں مانگتے ہو ہم جیتیں گے۔ بھائی کیوں، کس طرح جیتیں گے؟ تم ندید وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ غار میں چھپا تو کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ نکل بھی آتا ہے تو جب تمہارا ہی قبلہ اپنا ٹھیک نہیں تو وہ دوسروں کو کیا اسلام کی دعوت دے؟ تم دیکھو کہ تم اسلام کے جو پیروکار ہو، کیا تم دیانتداری سے کام لیتے ہو؟ اپنے گریبان میں جاکو ذرا، نہیں، کبھی نہیں۔ جتنی ڈس آنیسٹ قوم ہماری ہے نا مسلمانوں میں، اتنی میں نے اور نہیں دیکھی۔ ان کو ٹھیکہ دے کے دیکھ لیں، کسی غیر اسلامی کو دے دیں ٹھیکہ، کسی برج کا، کسی بلڈنگ کا، پھر ایک مسلمان ان کو دے دیں، خاص طور سے یہ جو ہمارے ایشیا کے مسلمان ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان، ان کو دے کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی فرق پتہ جائے گا یہ کتنے ایماندار ہیں۔ تمہارے اندر ایک طریقہ بھی نہیں ہے، ایک بھی تقریر نہیں جس پر اللہ مہربان ہو جائے۔ اگر تم توحید سے دور نہ جاتے تو تم ابھی تک غالب رہتے پوری دنیا پر، اور جب تک توحید پر نہ ہوگے غالب نہ ہوگے، ایسے محکوموں کی طرح رہو گے۔ میں نے ایک دن ایسے سوال کیا کسی بندے سے کہ ہمارا خدا حرکت والا ہے، زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر ایسا کہتے ہوگے کہ مرے ہوں خدا کو پجاری اور بے راہ روی کی شکار قومیں آج ہماری حکمران بن بیٹھی ہیں، اور ہم حکومت کی زندگی آخر کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مجھے جواب نہیں آیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ان کا ہی قبلہ غلط ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان ہیں داڑھیوں والے، ان کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے۔ جب تک ان کا قبلہ اسلام آگے پھیلنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو یہ پہلے جو بنے ہوئے ہیں ان کا قبلہ ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے میں اس سے زیادہ کیا میں کہتا ہوں، آپ خود تو یہ کر لیں کہ میں کئی آپ کو ایسا سنا چکا ہوں قرآن کی روح سے کہ پیغمبر کا ایک محدود اختیار ہوتا ہے، پیغمبر خدائی درجہ نہیں رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کئی دفعہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی بشر ہیں، میں نے کسی بشر کو آج تک ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، سو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، آپ کو بھی ماروں گا۔ یہ پھر نہیں مانتے، یہ پھر بھی قبروں میں جا جا کے ادھر کہتے ہیں نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ۔ اس وقت تو یہ کلمہ تھا جب صحابین تھے، جب ان کے کمپینین تھے، جب وہ زندہ تھے، یا رسول اللہ، اس کا مطلب اے رسول اللہ۔ وہ تو ٹھیک، وہ تو گزر چکا، وہ مر چکے، اب آپ یا رسول اللہ نہیں، یہ ابھی بھی نہیں چھوڑتے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کدھر ہے بھائی یا رسول اللہ؟ وہ تو مر چکے۔ ہاں ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ غالب ہے، غالب رہے گا، اور اسی کے لیے پیغمبر آئے۔ پیغمبروں کی اپنی کوئی چارہ داری،
यहाँ भी ज़्यादातर बना लिया। आप उनके जो पीछे हैं जो बने हुए हैं उनके नाम नहाद, जिनको बगैर किसी लिखत पढ़ के जो खुद ब खुद ही बन गए नेक, और जो मोहरे लगाते हैं और लोग कहते हैं जी आओ लड़ फड़ लो बस जन्नत च टुर जाओ। किसे भाई भावें उन्होंने पहले ही कान फड़ाए हो नेकां नूं, उनको पहले कान पकड़वाएंगे। तो कान पकड़ो जरा, लोगों को कहते थे स्टैंप लगाते थे, खुद ही कान पकड़ो। ये इनकी तहजीक होगी, वो अल्लाह का दरबार होगा। अल्लाह के दरबार में उधर बंदरबान नहीं होती। दुनिया में तो होती है बंदरबान, अपने ओहदा अगर आ जाए सीट आ जाए तो सारे अपने मिनिस्टर लगा लो, इसको भी मिनिस्टर, इसको मशीर लगा दो, इसको वजीर लगा दो। अल्लाह के दरबार में ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन के मालिक मैं हूं, मैं तख्त पर बैठकर अपना फैसला करूंगा कौन नेक है और कौन बद है। आज कोई मर जाता है कहते उसका रंग काला हो गया, वो नहीं यार उसका रंग क्यों काला पै गया, ये तो ऐसे लगता है कोई बंदा बुरा ही से। ये तो ये नहीं है। कोई गटर में मर गया, कोई बिजली के करंट से अगर इस बंदे को बिजली लगे तो काला ही होगा, वो गोरा तो नहीं रहेगा। तो अगर किसी को फ्रीज कर दिया जाए तो 2 दिन बाद निकाला जाए तो उसका रंग तो सफेद ही रहेगा। ये जो पीर फिक्र है फ्रीज में रख कर निकालता है, वाह जी बड़ा रूप चढ़िया जी पीर और रंग, ये कुछ तो ये नहीं है। अल्लाह ताला रंग देख के फैसला नहीं करेंगे, वो अंदर को जानते हैं। इंसान अंदर से उसने क्या अमाल की, उसके हाथ भी बोलेंगे, उसकी जुबान को गुम कर दिया जाए, सुन कर दिया जाए, उसके हाथ कहेंगे मैंने इस बुराई ये की थी, वो खुद कहेगा। है दुनिया ने उत्ते ही मतलब चिट्टा तो काला तो फलाना तो फलाना। इससे ज्यादा ये आप मत सोचें कि ये कुफर और हक की जंग है या इस्लाम की कोई जंग हो रही है। कोई इस्लाम की जंग नहीं, ये अपने अपने जाती वफादार की जंग है। देखें अगर अमेरिका ताकत में है वो जीतेगा, अंडरस्टूड बात है। अल्लाह तो उसकी मदद करेंगे जब आप उसके लिए निकलेंगे, उसके दीन के प्रचार के लिए। और वो लश्कर जो अल्लाह के खौफ से अपनी गर्दनों को झुकाए रखता होगा। तुम तो नमाज पढ़ लो, 2 टाइम नमाज पढ़ लो तो आकड़ नहीं टुटती, तब तुम की भाटा आए हो। 2 नमाजा पढ़ लो तो और 3 दुआवां मंग लेंदे हो। एडी जल्दी सुनना है, एडे वेला को टाइम को नहीं। अल्लाह उनकी सुनता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी तौहीद पर गामज़न रहते हैं, उसको खुदा मानते हैं, उसी से मांगते हैं, उसी को हाजिरवा मानते हैं। अल्लाह उनकी सुनेगा। मुसलमान जो कोई भी हो, अब वो मोरे खत्म हो गए, अब तुम तुम्हारे माल ठीक करो, जो तुम्हारे माल है तुम उनसे हट गए। क्या तुमने तुम्हारे साहबा गालम नहीं रहे? क्या कैसर किसरा को बर्दाश्त नहीं कर दिया गया, रगड़ नहीं दिया गया? आज कहते हैं फलाने की तारीख बड़ी है। जब वो निकले थे तो कौन उनके सामने टिका था? इसलिए कि वो तौहीद पर थे, अल्लाह की मदद उनके साथ साथ थी। अब नहीं है। अब तो आप देख लें आप कितने ऑनेस्ट हैं, अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी कौम आपको आगे भी वोट देगी, अगर आप कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो नहीं देगी। कई मुल्कों में तो ऐसे ही होता है ना, जबरदस्ती। इसलिए ये मुझे थोड़ा दुख था, मैंने बयान कर दिया। मुझे ये तकलीफ थी कि आखिर मुसलमान गालिब रहने की बजाय महकूम क्यों हो रहे हैं। और मुझे अंदर से पता चला कि वजह यही है कि हम लोग तौहीद से हट चुके, तौहीद से दूर जा चुके। तौहीद के अलावा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं दीन इस्लाम में। दीन इस्लाम की जरूरत ही नहीं है अगर उसमें तौहीद का आंसर एलिमेंट को खत्म कर दिया जाए। वो जी उन्होंने मुर्दों और तुम्हारे नबी ने की किया, वो तुम्हारे नबी ने क्या कि जी मुर्दों को जिंदा, और हमारे नबी तो वो जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ये है तुम्हारे मुर्दार नबी, ये बयान करते हो। कहाँ लिखा है? क्यों झूठ बांटते हो अल्लाह के साथ? अल्लाह ने के निजाम को बढ़ाया। अभी देखिए ये चांद और सूरज और जमीन क्या ये पिलर के साथ खड़े हैं? ये कोई पिलर के साथ नहीं खड़े, ये हवा में खड़े सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। इंसान को पता चल गया कि ग्रेविटी की वजह से खड़े हैं। अल्लाह कितना हिकमत वाला है। वो इंसानों से, साइंटिस्ट से सबसे ज्यादा अक्ल वाला है, जिसने इस कायनात को क्रिएट किया। क्या वैसे ही कोई मोम की गुड़िया हो? कभी कहते नबियों का पाबंद करते हो उसको। वो अल्लाह ने वादा तो इब्राहिम से भी किया था, वादा तो इब्राहिम से भी किया था कि मैं तेरी कौम का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने क्यों बनी इसराइल का साथ छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? इसलिए कि वो तौहीद से दूर चले गए। जब तक वो तौहीद पर रहे, गालिब रहे। उन्होंने बड़े बड़े बेहतरीन बादशाह है जिन्होंने हुकूमत की, बेहतरीन हुकूमतें की, लेकिन जब वो मर गए और आने वाले तौहीद से हट गए तो अल्लाह ने उनका क्या हाल किया? बख्त नसर जैसे लोग उन पर चढ़ाए गए, उनको ज़िल्ल रुस्वा किया गया। वही लोग थे ना जो बनी इस्राइल के लोग थे, वही थे, कोई और तो नहीं थे। इसलिए शर्म करो और या करो और ये सोचो कि अल्लाह किसी का पाबंद और मुताबिक नहीं है।
ہم سب اللہ کے پابند اور محتاج ہے. نبی ہو, کوئی فرشتہ ہو, کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا پابند اور محتاج کر. وہ اپنی مرضی والا ہے. اگر مرضی والا نہ ہوتا وہ کبھی ہزاروں سال بنی اسرائیل کے اندر رہنے کے بعد وہ باہر نہ آتا, وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہی رہتا. لیکن وہ باہر چلا آیا کیونکہ ان کی ادائیں ان کو پسند نہ آئیں. اور مسلمانوں, آج تمہاری ادائیں بھی ان کو پسند نہیں ہیں. نبی کو اوپر لے جانے والوں, خدا سے بھی اوپر درجہ دینے والوں, اور نبی کو یہ ماننے والوں قبر میں بھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق سے انتا تعلق ہے. یہ تمہاری جہالت ہے, اس کو دور کرو اور توحید کی طرف آؤ. جب اللہ کی توحید کی طرف آؤ گے تم خود غالب آ جاؤ. یہ ایسے زیادہ میں کیا کہوں.